کیے تھے شیخ عبداللہ سے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. اچھا نہرو اور شیخ عبداللہ کی جب ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے آرٹیکل 370 اور 35A. بالکل. اور اب اگر ہم اسی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ابھی چند سال پہلے انڈیا کی طرف سے جو ان دونوں آرٹیکلز کو بالکل ختم کیا گیا, تو اس کے حوالے سے کیا ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہے جو ہمارے پاس اسٹڈی ہے, جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کو, اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے وہ تو ایک خاص آرٹیکل ہے کشمیریوں کے لیے, جو ان کو کچھ اسپیشل رائٹس دیتا ہے, کچھ ان کو جو ہے وہ ایک خاص مقام دیتا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں. اسٹیٹ آف کشمیر کو جو ہے وہ ایک خاص مقام دیتا ہے اور باقی انڈیا سے ہٹ کر کچھ ان کی ایک اپنی پوزیشن واضح ہوتی ہے. اسی طریقے سے 35A جو ہے وہ ان کو پراپرٹی رائٹس اور ان تمام چیزوں کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے کہ کم از کم جو بندہ 1954 سے وہاں پہ ریزیڈنٹ ہو یا کم از کم رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہوں وہ وہاں کا ریزیڈنٹ کہلائے گا اس وقت کے حساب سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ان کو ختم کیا گیا, اور یہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں وہ ذرا بتائیے گا. یہ ڈیٹیلز اس طریقے سے مطلب جو لوگ ہیں وہ ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیں, مگر اگر ہم ایک سمری اس کی وہ کریں تو ہوا یہی کہ 51 کے اندر یہ ہوئی تھی. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس وقت بنی تھی جس نے کشمیر کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, اور اسی کی جو ہے وہ مطلب اس کے اسٹیٹس کو آنر کرنے کے لیے انہوں نے بیسکلی یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ لائے گئے, اور نہرو نے اس وقت وعدہ کیا تھا اور وہ ساری چیزیں. اس وقت شاید نہرو صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم لوگ مطلب پلیبیسائٹ ہو, وہ بعد میں اس طریقے سے چینج ہو گیا. پھر 1953 کے اندر تو جیل بھیج دیا تھا, کیونکہ اس وقت کتنے شیخ عبداللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جیل چلے گئے تھے اور چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی. ایک بخشی صاحب ہے, میں پورا نام بول رہا ہوں, شاید بخشی محمد نام تھا ان کا, وہ آ گئے تھے, وہ پہلے شیخ عبداللہ کے ساتھ تھے, پھر دین ہی ٹوک کنٹرول آف تھنگس, اور پھر وہ پرائم منسٹر رہے میرے خیال میں لانگسٹ پرائم منسٹر آف کشمیر, تو ان ساری چیزیں وہ کنٹرول کر رہے تھے. تو وہی ہے چیز کہ مطلب کشمیر میں پھر الیکشنز ہوتے رہے مسلسل, ایسا نہیں کہ الیکشنز نہیں ہوتے رہے, مگر الیکشنز ہوئے, اور ہر الیکشن یا تو رکتا جیری مینڈرنگ ہوتی تھی, یا اس کے نتیجے میں جو بھی آتی تھی گورنمنٹ اس کو انڈین جو وہ تھی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ اس بات پہ مجبور کرتی تھی کہ جو چیزیں ہیں وہ انڈیا کے مطابق ہی چلیں. تو جو کشمیریوں کا سینٹیمنٹ ہے, جو شیخ عبداللہ کی آزادی کی طرف سے امید جو جگائی تھی, وہ کشمیری یہ سمجھتا مطلب کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ یہ اب سمجھتا ہے کہ شیخ عبداللہ ہی نے جو چیز مطلب ہمیں آزادی دی تھی کہ, اور یہ ان سے کوئی چیز مطلب چھین نہیں سکتا نا کہ یہ ٹائٹل انہیں کی بیسکلی وہ تھی کہ انہوں نے قوم کی شکل دی, مگر وہی چیز انہوں نے پھر لا کے پلیٹ میں جو ہے وہ نہرو کو کشمیر رکھ کے دے دیا. اچھا اس میں جب ہم آرٹیکل 370 کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کا موقف یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 370 کو حذف کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈیپینڈنس گروپ تھا انڈیا کے اندر موجود وہ اس کو ایک غلط وے میں استعمال کر رہا تھا, اور وہ ان رائٹس کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے انڈین پرسپیکٹیو سے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی تھا, مگر ہوا یہ ہے کہ آپ جب چیزیں اس طریقے سے نہیں چلتی ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا اور تم نے یہ کہہ دیا اور ہم نے یہ کر دیا, بالکل, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ایک آپ کانسٹیٹیوشن میں چینج کریں تو پراپر لیگل فریم ورک اس کا استعمال ہوتا ہے. کچھ ایسا نہیں کیا گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا گیا بلکہ. تو وہ بھی مطلب بڑی شرمناک سی بات ہے کہ انڈین, اور اس سے زیادہ شرمناک, خیر ہم اس پر آتے ہیں, ساری بات پر آتے ہیں. اچھا یہ جو ان کو اوبلیگیٹ کیا جو ختم کیا گیا یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ کیا معاملہ تھا کہ جس طرح سے اس کو انڈیا نے اچانک سے فیصلہ کیا اور ختم کر دیا؟ تو ہوا یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بات کی تھی, تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہی اس کو ختم کر سکتی, مطلب جو ریکمنڈیشن تھی انڈیا کو وہ صرف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کرتی. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو 1951 میں ہی ختم ہو گئی تھی, 53 کے اندر اس کا سارا معاملہ نمٹ گیا تھا. اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی تھی, وہ یہ ریکمنڈیشن کر ہی نہیں سکتی تھی بائی دا لا, مطلب کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس کی وجہ سے آپ آرٹیکل 370 کو قانونی طور پر اس طریقے ختم کر سکیں. جو انڈین لا کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں مختلف لوگوں کا جو آیا, ایک تو وہ ہیں جو گروپ ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, ظاہر سی بات ہے جو اس کے اپوز کرتے ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں. تو اور پھر ان کا یہ دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ اس کو ریووک کر رہے تو کچھ لیجسلیٹو اسمبلی سے کوئی چیز آتی, مگر اس وقت تو لیجسلیٹو اسمبلی کشمیر میں تھی ہی نہیں.
تو انہوں نے کیا کیا کہ جی جو گورنر صاحب تھے وہاں پہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر، ان کو جو ہے ہوم منسٹری نے بولا کہ بھائی آپ ریکمینڈ کریں ہمیں کہ ہم آرٹیکل 370 کو ختم کریں، اور جو ہے وہ بل آ گیا انڈین پارلیمنٹ میں. اب لوک سبھا میں جو بل آیا ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ 10 بجے جو ہے وہ گورنر صاحب نے ریکمنڈیشن لیٹر بھیجا اور 11 بجے بل پیش ہو گیا پارلیمنٹ میں اور پروف ہو گیا. مطلب کہ ساری چیزیں پہلے سے ہو گئی تھی کہ وہ انہوں نے ہوم ورک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بی جے پی کا جو وہ تھا، بی جے پی کی 3 ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ ایک تو بابری مسجد والا ہے، دوسرا یہ تھا کشمیر کا آرٹیکل 370 پر ان کے سول کوڈس وغیرہ کی کچھ چیزیں تھیں. تو وہ 2 کام تو انہوں نے بڑی آسانی سے کر لیا اور کوئی ان کو روک نہیں پایا. تو اب یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے، تو یہ جو مطلب ناردرن انڈین ایک سائیکی ہے نا آپ کی، تو وہ اس وجہ سے ایک بڑا ایشو کرتی ہے وہاں پہ. مطلب انڈین مسلمس کے لیے بھی کرتی ہے، دلتس کے لیے کرتی ہے. اگر ہم لوگ نارملی اس پہ بات نہیں کرتے پاکستان میں، مگر انڈین ہندو پاپولیشن کا 85% وہ ہیں جو دلت ہیں. اچھا، مطلب وہ لوور کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور صرف ان میں سے آپ سمجھیں کہ 7-8% جو ہے وہ ٹھاکر ہیں، اور پھر اس کے بعد برہمن بھی 7-8% کا ریشیو بنتا ہے. مطلب یہ ریشیو کے ہوتے ہوئے آپ کیسے یہ وہ کر سکتے تھے کہ جی اس سب کے اندر جو ہے وہ جو ان کا ایلیٹ ہے ہندوز کا یعنی برہمن، ان کا اور برہمن اور ٹھاکر کا، ان کا کنٹرول اتنا اسٹرانگ ہے اس وقت سوسائٹی کے اوپر کہ وہ سب کو چلا رہے ہیں. اور جو پورا ہندوتو ہے وہ بیسکلی سپورٹ تو کاسٹ سسٹم کو ہی کرتا ہے اور اس کو وہ اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ جو انڈین سوسائٹی ہے اس میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہم مطلب لوگ تو کہتے ہیں کہ پہلے بھی تھا، ہمیں شاید اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ وہ کر رہے ہیں. اب تو مطلب اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پورا ویسٹ، اب ان کو میں مطلب لفظ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے مگر پجید کا لفظ بالکل وہ اب استعمال ہو رہا ہے، ایک ڈیروکیٹری ٹرم ہے. مگر انڈیا میں جو ایکسٹریمزم بڑھا ہے تو اس کا ایک ریئیکشن جو ویسٹرن سوشل میڈیا سے آیا ہے وہ اس طریقے سے آیا ہے.